پچھلے کئی برسوں سے دنیا میں موسموں کی شدت نے بہت تباہیاں مچائیں۔ انہی میں سے ایک تھا 2005 میں امریکی ریاست لوئیزیانا کے شہر نیو اورلینز میں آنے والا طوفان کیٹرینا، جس میں شہر کا 8% حصہ پانی میں بہہ گیا تھا۔ آج 7 سال بعد بھی نیو اورلینز کا شہر ویران دکھائی دیتا ہے۔ سمندری طوفان کی تباہی کے نشانات اگر زمین پر نہیں تو یہاں بسنے والوں کے دل پر ضرور موجود ہیں۔ نیو اورلینز طوفان سے نہیں دریاؤں کے پشتے ٹوٹنے سے تباہ ہوا تھا۔ جان بگن ایک ادیب ہیں جنہوں نے اپنے شہر میں آنے والے طوفان کے بارے میں لکھا۔ وہ کیٹرینا طوفان سے ہونے والی تباہی کے لیے الزام دیتے ہیں شہر کو سیلاب سے بچانے کے مناسب انتظامات کی کمی کو۔ دریا کے پشتوں میں سٹیل کا استعمال کم کیا گیا تھا۔ طوفان کی تباہی گزرنے کے بعد علاقے کو سیلاب سے بچانے کے لیے اب تک $14 ارب خرچ کر کے ایک بہتر نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فوٹوگرافر فرینک ریلے اس شہر کی تعمیر نو کو تصاویر کی صورت اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک لائبریری بنائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے گھروں کی تعمیر میں مصروف ہیں اور انہیں وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ This is someone's birth certificate. کیٹرینا کی تباہی کے بعد مائلو ڈینگن جیسے بہت سے نوجوان رضاکارانہ طور پر یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس وقت اس شہر میں کام نئے اور بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہاں ہونا بہت دلچسپ ہے تاکہ ہم اس کام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جان بیگن کہتے ہیں کہ شہر میں غربت پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہاں سے جانے والے غریب لوگوں کا واپس پلٹ کر نہ آ سکنا ہے۔ نیو اورلینز اب سمندری طوفان سے سنبھل چکا ہے، لیکن آج بھی لوگ اپنے شہر کی ایسی تباہی کو یاد کر کے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان نے اس شہر کی نفسیات ہمیشہ کے لیے بدل دی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قدرتی آفات کو روکنا تو ممکن نہیں، لیکن بروقت اور مناسب حفاظتی اقدامات کر کے نقصان کی سنگینی کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تالا ہداوی کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔